آزاد اسلامی مملکت اور ریاست کا حاصل کرنا یہ مسلمانوں کا ایمانی تقاضا بھی تھا اور مسلمانوں کی ضرورت بھی تھی۔ سنت نبوی سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت میں یہ نقطہ بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرما دی، تاج رسالت پہنا دیا، تاج ختم نبوت آپ کو پہنا دیا، نبوت اور ختم نبوت کا منصب آپ کو عطا فرمایا۔ نزول وحی کا آغاز ہوا، اللہ نے آسمانی کتاب ہی نہیں اپنا کلام آپ کو عنایت فرمایا، آپ کو خیر الامت عطا کر دی، صحابہ کرام کی شکل میں جان مال سب کچھ قربان کرنے والی جماعت عطا فرما دی۔ اس کے باوجود رحمت للعالمین مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے اور وہاں آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ اللہ نے نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی، ختم نبوت کا منصب اور اعزاز بھی بخشا، قرآن اور وحی کی دولت سے بھی نوازا، آپ کو خیر الامت اور صحابہ جیسی جانثار جماعت بھی عطا فرمائی۔ لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی۔ آپ نے مدینہ طیبہ میں جاتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا وہ ریاست مدینہ کی بنیاد کا تھا۔ آپ نے ریاست مدینہ کو قائم کر کے دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ آزاد اسلامی مملکت اور ریاست کی تحصیل مسلمانوں کی ضرورت اور ایمانی تقاضا ہے۔ یہ حضور کی پاکیزہ سیرت سے ہمیں درس اور سبق ملتا ہے۔ اور ریاست مدینہ کے حکمران اعلیٰ خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ابواب میں ایک باب سیاست کا بھی ہے، جس میں ریاست مدینہ کا قیام شامل ہے۔ ریاست مدینہ کن اصولوں پر قائم کی گئی، ان اصولوں کی وضاحت ہے۔ شاہان عالم کے نام دعوت اسلام کے خطوط اور نبوی دعوت کا طرز اور طریقہ شامل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدات اور مذاکرات کی تفصیلات ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کا سیاسی باب ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو قائم فرما کر اپنی پاکیزہ سیرت سے امت کو یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ آزاد اسلامی مملکت اور ریاست کی تحصیل مسلمانوں کی ضرورت ہے، ایمانی تقاضا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود اور قیام کے مرحلہ سے آگے ایک مرحلہ اور اپنی پاکیزہ سیرت سے اپنی امت کو سمجھایا، وہ ہے دفاع اور استحکام کا مرحلہ۔ آپ نے ریاست مدینہ کے دفاع اور استحکام کے لیے بڑے مضبوط اور ٹھوس اقدامات کیے۔ اگرچہ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، مختصراً ذکر کروں گا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بسنے والے مختلف قبائل سے ریاست کے تحفظ اور دفاع کے لیے ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ دفاع وطن کے لیے نبوی معاہدہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کے دامن میں ایک جنگ لڑی جسے جنگ احد کہتے ہیں۔ یہ جنگ بھی دفاع وطن کی جنگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر باہمی مشاورت سے مدینہ کے گرد گہری خندق کھودی۔ یہ خندق کا کھودنا بھی دفاع وطن کے لیے تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب لڑی، یہ دفاع وطن کے لیے تھی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی، یہ 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، یہ دفاع وطن کے لیے تھا۔ مدینہ طیبہ میں جتنے غدار یہودی قبائل تھے حضور نے سب کو جلا وطن فرما دیا، دفاع وطن کے لیے تھا۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحدوں کی حفاظت کی اہمیت کا ذکر کیا، سرحدوں کی حفاظت پر پہرا دینے کے فضائل بیان فرمائے، حتیٰ کہ سرحدی محافظوں کے آپ نے فضائل بیان فرمائے۔ یہ سب کچھ دفاع وطن کے لیے تھا۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت سے، آپ کی تعلیمات سے یہ دونوں نقطے آپ کی امت کو سمجھنے چاہیے۔ ایک، آزاد اسلامی مملکت اور ریاست کا وجود و قیام، نمبر دو اس کا دفاع و استحکام۔ یہ دونوں باتیں سیرت نبوی سے واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہیں۔ وجود اور قیام ہو چکا، اب دوسرے مرحلہ سے ہم گزر رہے ہیں، وہ ہے دفاع اور استحکام کا۔ دفاع اور استحکام کی ضروریات میں ایک تو وطن عزیز پاکستان کی تکمیل ہے، جغرافیہ کے لحاظ سے بھی، نظریہ کے لحاظ سے بھی۔ جغرافیہ کے لحاظ سے ابھی تک پاکستان نامکمل ہے، کیونکہ جب تحریک پاکستان کا آغاز ہوا اور قیام پاکستان کا مرحلہ آیا، اس وقت عالمی طاقتوں نے مسئلہ کشمیر کھڑا کر دیا، اور آج تک مسئلہ کشمیر کو الجھایا ہوا ہے، سلجھنے نہیں دیا۔ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بن سکا، پاکستان میں شامل نہیں ہو سکا، یہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ تب مکمل ہوتا ہے جب کشمیر بھارتی جبر اور استبداد سے آزاد ہو کر پاکستان میں شامل ہو جاتا ہے، تو یہ جغرافیائی تکمیل ہے۔ ایک نظریاتی تکمیل ہے پاکستان کی نظریاتی تکمیل یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کا جواز دو قومی نظریہ ہے، کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، ان کی اپنی تہذیب، تمدن، کلچر، ثقافت اور روایات ہیں، ہماری اپنی تہذیب ہے، تمدن ہے، کلچر ہے، ثقافت اور روایات ہیں۔ یہ دو قومی نظریہ قیام پاکستان کا جواز ہے، اور یہ اسلام کا پیش کردہ نظریہ ہے۔ حضور کے زمانہ حیات میں قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو پاکستان جس مقصد کے لیے لیا گیا تھا، پون صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، آج تک ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہیں، بلکہ کوئی سنجیدہ پیش رفت بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ نظریاتی تکمیل بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک تکمیل اور ہے، وہ ہے معاشی تکمیل۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک پاکستان کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی معیشت کی بنیاد مغربی نظام معیشت پہ نہیں ہوگی، بلکہ اسلامی نظام معیشت پاکستان میں رائج کیا جائے گا۔ مگر اس اعلان کے باوجود، قائد اعظم کے بار بار وضاحت کرنے کے باوجود، آج تک ہم سودی نظام پہ کھڑے ہیں۔ من حیث القوم ہم سود کی لعنت سے نجات نہیں پا سکے۔ شخصی اور انفرادی طور پہ کوئی بندہ سود سے بچ گیا ہوگا، مگر قومی اور ملکی سطح پر ہم سود کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ IMF، ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی ادارے ہمیں اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ ناجائز مطالبات آئے روز ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، پاکستان کی اندرونی پالیسیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ کبھی ناموس رسالت کا قانون ختم کرنے کا مطالبہ آ جاتا ہے، کبھی ختم نبوت کا قانون، کبھی حدود و قصاص، کبھی قرارداد مقاصد، گویا کبھی کوئی ان کے نشانے پہ ہوتا ہے، اور کبھی پاکستان کی اسلامی شناخت ان کے نشانے پہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ دفاع وطن کا، استحکام وطن کا تقاضا ہے کہ تین حوالوں سے پاکستان کی تکمیل، نمبر ایک جغرافیہ کے حوالہ سے، نمبر دو نظریہ کے حوالہ سے، نمبر تین معیشت کے حوالہ سے معاشی تکمیل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تقاضا اور بھی ہے جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، وہ ہے قومی وحدت، کہ ہم ایک قوم بن کر پاکستان کے تحفظ اور دفاع کے لیے جد و جہد کریں۔
پاکستان کے وجود اور قیام کا مرحلہ جس وقت پیش آیا اس وقت ایک قوم بن کر سب کھڑے ہوئے تھے، مسلک کی کوئی تفریق نہیں تھی، مکتب کا کوئی امتیاز نہیں تھا، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان اس قومی وحدت کی برکت سے مارز وجود میں آ گیا، اگرچہ بڑی قربانی کے بعد مارز وجود میں آیا۔ اب دوسرے مرحلہ سے ہم گزر رہے ہیں، اب یہ پاکستان کے حوالہ سے دوسرا دور ہے دفاع اور استحکام کا۔ تو جب وجود اور قیام قومی وحدت کے بغیر ممکن نہیں ہوا تو دفاع اور استحکام قومی وحدت کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آج بھی ایک قوم بن کے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، فقط ہجوم ہی نہ ہو، ہم ہجوم بن کر ہی زندگی نہ گزاریں، ایک قوم بن کر زندگی گزاریں۔ ہماری زندگی گزارنے کا کوئی نصاب ہونا چاہیے، اصول اور ضابطے ہونے چاہیے۔ اب تک جو نظر آ رہا ہے بھیڑ ہے، مگر ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔ پون صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے پاکستان کو بنے ہوئے، لسانیت کی بنیاد پہ لڑائیاں ہیں، صوبائیت کی بنیاد پہ جھگڑے ہیں، قبائلی عصبیت کی بنیاد پہ جھگڑے ہیں، نہ جانے کن کن بنیادوں پہ ہم آپس میں بڑھ چکے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو دفاع وطن کا ضروری تقاضا یہ ہے کہ ایک قوم بن کر ہم آگے بڑھیں۔ تو ایک نقطہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آزاد اسلامی مملکت اور ریاست کا وجود و قیام، نمبر 2 اس کا دفاع و استحکام۔